اور ابھی ہمیں ہمارے شہر سے قریب سرزمین مصطفیٰ آباد چوپڑا، وہاں کی ایک عظیم شخصیت جو ہمارے لیے خاص کر علاقہ خاندیش کے لیے بڑی اعزاز کی بات ہے کہ مصباحی صاحب، جن سے میری مراد خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ مولانا محمود رضا مصباحی صاحب قبلہ، جو کہ بڑے ہی اچھے انداز میں مسلک اعلی حضرت کا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور ان کی تقاریر شہر پارولا، دھرنگاؤں یا آس پاس کے علاقوں تک محدود نہیں بلکہ یو پی بہار کے کئی علاقوں میں بھی حضرت کی تقاریر ہو رہی ہے۔ الحمدللہ یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ مصباحی صاحب کو یہ جو برکتیں ملی، سب سے پہلے حضور حافظ ملت کی بارگاہ سے انہوں نے فیض حاصل کیا، اور پھر ہمارے مدرسے میں دارالمنوار رضا میں بھی وہاں پر ابھی آپ نے عالم کورس پڑھایا۔ اس کے بعد پھر جب فیضان بڑھتا چلا گیا تو ہر چار جانب سے فیضان ہوا، اور پھر اولاد مولائے کائنات سیدی سرکار گلزار ملت نے اجازت و خلافت سے انہیں نواز دیا۔ پھر تب سے فیض و کرم کا یہ معاملہ کہ ابھی چند دن قبل، 2-3 مہینے قبل، وہ بارگاہ میں آپ کا جانا ہوا کہ جس بارگاہ کا ذکر کرتے ہوئے امام اہل سنت فرماتے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء مند ہے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ یہ غوث پاک کا دیار ہے، اور اس پاک در پر علامہ محمود رضا مصباحی صاحب قبلہ اولاد مولائے کائنات سرکار گلزار ملت کے ساتھ آپ بغداد شریف جا کر ابھی تشریف لائے گئے، اور آپ یقین جانیں ان کی تقریر میں نے کئی مرتبہ سنا، بہت مرتبہ سنا، لیکن اتفاق ایسا کہ جب یہ بغداد شریف سے تشریف لائے تو نصیر آباد میں پروگرام تھا اور میری یہ نظامت تھی، اور وہ حضرت کا بغداد شریف سے لوٹنے کے بعد پہلا پروگرام تھا۔ نصیر آباد کے جتنے علماء کرام تھے، ہمارے شہر کے سید صاحب اور جتنے علماء کرام تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے بارہا مصباحی صاحب کو سنا، لیکن بغداد شریف سے جو یہ ابھی لوٹ کر آئے اور یہ جو تقریر ہوئی نا، یہ سب سے لاجواب اور بے مثال تھی۔ یہ فیضان غوث پاک تھا۔ دعا ہے مولا تبارک و تعالی ہمارے مصباحی صاحب کو مزید ترقی اور برکت عطا فرمائے، اور غوث پاک کا فیضان حضور گلزار ملت کے فیضان و کرم سے مالا مال فرمائے۔ آئیے حضرت کو ہم اور آپ بلائے، اس سے قبل دیا دربار غوث پاک کو سمجھ لیں۔ ابھی مصباحی صاحب وہاں سے لوٹے گئے، اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، مصباحی صاحب اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا۔ دعا کرو مولا تبارک و تعالی ہم سب کو بھی بارگاہ غوث پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ اے خوشا قسمت درے محبوب سبحانی ملا، زندگی کو آستانے شاہ جیلانی ملا، یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا۔ مصباحی صاحب کو پوچھنا، یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، یوں لگا دیدار پا کر آستانے غوث کا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، جیسے ایک پیاسے کو ریگستان میں پانی ملا، اور میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب، میری مٹی کس طرح برباد ہو سکتی ہے جب خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا، خاک طیبہ کی ہوا بغداد کا پانی ملا، اور خیر امت سے ہوا پیدا خدا کا شکر ہے، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا، پیر بھی مجھ کو ملا تو پیر لاسانی ملا۔ آئیے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت سے کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، جشن غریب نواز حضرت علامہ مولانا محمود رضا مصباحی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت مسلک اعلی حضرت۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جتنے حضرات کھڑے ہیں ان کو کھڑے ہی رہنے دیجیے، وہ الیکشن میں کھڑے ہونے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے ان کو کھڑے رہنے دیا جائے، آپ زحمت گوارا نہ کریں۔ اور بالخصوص جو لوگ نیچے کھڑے ہیں اور بول رہے ہیں تو میں صابر ساؤنڈ سے گزارش کروں گا ایک مائک ان کے پاس بھی دے دیجیے۔ جو قوم اپنے امام کی عزت نہ کرے، جو قوم اپنے رہبروں کی عزت نہ کرے تو قوم ذلت و رسوائی نہیں اٹھائیں گے تو کیا اٹھائیں گے؟ وہ جن کے پیچھے نماز ادا کر رہے ہیں وہ بارہا کہہ رہے ہیں، ان کی سننے کو تیار نہیں۔ یہ تو عالم ہے قوم کا کہ ہے جو ہنگامہ بپا یورش یلغاری کا، یہ غافلوں کے لیے پیغام ہے بیداری کا۔ اور تو کیا سمجھتا یہ سامان ہے دل آزاری کا؟ امتحان ہے تیری اثار کا، خودداری کا، کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام مصطفیٰ کا تمہیں پاس نہیں۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ ساری کائنات کے مرکز عقیدت، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، نائب پروردگار، گلشن ہستی کی اولین فصل بہار، معراج والے، کالی کالی زلفوں والے، سنہری جالیوں والے، ڈوبتوں کو تیرانے والے، گرتوں کو اٹھانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والے، سورج کے پلٹانے والے، چاند کے دو ٹکڑے فرمانے والے، کنکروں سے کلمہ پڑھوانے والے، اور ہم گناہگاروں کو بخشوا کر جنت دلوانے والے سبحان اللہ۔ احمد مجتبی یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہر بار میں آئیے جھوم جھوم کے ہدیہ درود و نذرانی عقیدت پیش کرے۔ پڑی باوز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و نبینا مولانا محمد طب القلوب دوائها وعافیت الابدان و شفائها نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و صحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، انتظار کرم تستمن عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد، اشرف زمانہ زمان مدد نما، درہائے بستراز کلید کرم کشا، سرورا شاہ کریمہ دستگیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما سویما سویما۔ قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ میر اسماعیل آقا قطب عالم می زنم، قادری امنارے یا غوث اعظم می زنم، دمزہ شیخ مرشدی آقای مولائی سرکار تاج الشریعہ قطب عالم می زنم۔ آیت من آیت اللہ، معجزات من معجزات رسول اللہ، مجدد الشریعت العاطرہ، مؤید الملت الطاہرہ، الشیخ امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجم کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں، سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا۔ تھوڑا زور سے بلند آواز سے، سبحان اللہ۔ جو کھڑے آپ ان کا ٹینشن مت لیجیے، ان کو کھڑے رہنے دیجیے، آپ بولیے سر سوئے روضہ جھکا پھر تجھ کو کیا، دل تا ساجد نجدیا پھر تجھ کو کیا، اور بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کہا پھر تجھ کو کیا، سبحان اللہ۔ اور یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے
یا عبادی کہہ کے ہم کو شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا، اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ اور نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، نجدی مرتا ہے کہ کیوں تعظیم کی، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا، یہ ہمارا دین تھا پھر تجھ کو کیا۔ اور یا عبادی کہہ کے شاہ نے اپنا بندہ کر لیا پھر تجھ کو کیا۔ دیو تجھ سے خوش ہے ہم کیا کرے، دیو تجھ سے خوش ہے ہم کیا کرے، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا، ہم سے راضی ہے خدا پھر تجھ کو کیا۔ اور دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، آپ بولیں گے جب قوم بولیں گی کہ دیو کے بندوں سے کب ہے یہ خطاب، تو نہ ان کا تھا نہ ہے پھر تجھ کو کیا، اور تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، تیری دوزخ سے تو کچھ چھینا نہیں، خلد میں پہنچا رہا پھر تجھ کو کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور جہاں بانی عطا کر دے بھری جنت ہیوا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، اور ہوا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے رضا پیارے رضا کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ، اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسبتوں سے شے ممتاز ہو جاتی ہے، اگر ادنا چیز کو اعلیٰ شے سے نسبت ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ یہ مائک، یہ لوہے کا مائک ہے، بنفس نفیس بذات خود، اس کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ مائک کسی کی بھی آواز کو لے کر آپ کے کانوں تک پہنچا دے، بذات خود بنفس نفیس اس میں کوئی طاقت نہیں، لیکن اس نے نسبت پیدا کر لی ہے ایمپلیفائر سے، ایمپلیفائر نے بجلی کرن سے، مختصر میں۔ تو آج یہ مائک جو لوہے کا ہے یہ بھی علماء کا ہم نشی ہو گیا ہے، آپ نیچے بیٹھے ہیں یہ اوپر بیٹھا ہے، یہ کھڑے ہو کے استقبال کر رہا ہے، یہ فوکس، یہ بذات خود بنفس نفیس، اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ روشن ہو جائے، لیکن اگر اس نے بجلی پوائنٹ سے اور بجلی سے اپنا رابطہ قائم کر لیا ہے، نسبت پیدا کر لیا ہے، تو یہ لوہے کا اور یہ پلاسٹک کا جو فوکس ہے، کانچ کا فوکس، اس کا بھی کلیجہ روشن ہو گیا ہے۔ مختصر وقت ہے، صرف بتانا یہ چاہتا ہوں کہ نسبت اگر پیدا ہو جائے، اگر اس مائک کو نسبت نہ ہوتی ایمپلیفائر سے تو کسی کباڑی کی دکان پہ رہتا، لیکن ایمپلیفائر سے نسبت قائم کر لی تو علماء سے دوستی قائم کر لی اس نے بھی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو۔ خانہ کعبہ میں جو پتھر نصب ہے وہ حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ایک پتھر ہے، اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود، اپنی تمام تر رفعتوں کے باوجود آخرکار ایک پتھر ہی تو ہے۔ حجر اسود اپنی تمام تر عظمتوں کے باوجود ایک پتھر ہی تو ہے، لیکن خانہ کعبہ کے سینے میں نصب ہو گیا، جنت سے نسبت پیدا ہو گئی تو کلیجہ خانہ کعبہ میں لگ گیا، اور مقام ابراہیم پر حضرت ابراہیم کے قدم مبارک لگے تو وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى کا تاج اس کو مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نسبت سے شے ممتاز ہو جاتی ہے۔ میرے رضا، پیارے رضا، اچھے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا ارشاد فرماتے ہیں، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اور مرشد گرامی نے ارشاد فرمایا، مرشد اجازت سرکار گلزار ملت دامت برکاتہم القدسیہ والعالیہ ارشاد فرماتے ہیں، نسبت ہو جس کو اس در سے کہ وہ ڈرے گلزار بھلا۔ سبحان اللہ۔ بلند آواز سے، نسبت ہو جس کو اس در سے کہ وہ ڈرے گلزار بھلا، چیر کے رکھ دے شیر ببر کو کتا غوث اعظم کا۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم حضرت علامہ محمود رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ ایک پتھر وہ بھی تھا خانہ کعبہ میں جو 360 بت نصب تھے، کہ وہ بھی تو پتھر تھے، لیکن 360 بت تھے تو ان کو گیٹ آؤٹ فراہم کر دیا گیا،
کہ نکل جاؤ کعبے کے باہر. پتھر تو وہ بھی تھے لیکن نکال دیا گیا باہر. لیکن یہ پتھر حجر اسود خانے کعبہ کے کلیجے میں لگا ہے. مقام ابراہیم پر سونے اور چاندی کا جو ہے وہ نجدی حکومت، ظالم حکومت نے، جو ایک آگ جنہیں گنبد خضرا پسند نہیں آتا، رب بے نیاز نے ایسا انتقام لیا ہے کہ میرے محبوب کے گنبد کو کیا دیکھ رہے ہو، پتھر کے اوپر گنبد بنا دو تم. سمجھے؟ پتھر پر گنبد بنوا دیا گیا ان سے کہ تبارک اللہ شان تیری، تبارک اللہ شان تیری، تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں وہ جوش لنترانی، کہیں تقاضے وصال کے تھے. تو نسبتوں کا یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کنکر و پتھر ہے. اگر مقام ابراہیم نے قدم ابراہیم کے بوسے لیے اور صفا اور مروہ نے حضرت حاجرہ کے قدم کے بوسے لیے تو اللہ نے مقام ابراہیم کو آیت اللہ بنا دیا، صفا مروہ کو شاعر اللہ بنا دیا، حجر اسود کو آیت اللہ بنا دیا. جب تم کنکر و پتھر اور جانور اللہ والوں سے نسبت پیدا کر لیتے ہیں، محبوبان بارگاہ الہی سے نسبت پیدا کر لیتے ہیں تو وہ آیت اللہ بن جاتے ہیں، وہ شاعر اللہ بن جاتے ہیں، وہ آیت من آیت اللہ بن جاتے ہیں. ایسے ہی بندہ مومن کے دل میں جب سرکار کی محبت جاگتی ہو جاتی ہے تو وہ آیت من آیت اللہ اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. بستی بستی کریا کریا فیضان حضور گلزار ملت. تو یہ نسبتوں کا اعجاز ہے. جب عروہ بن مسعود ثقفی کو کفار قریش نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو یہ قوم مسلم یہ کیسے ہے کہ جس جانب جاتے ہیں اس جانب فتح ہی کرتے چلے جاتے ہیں، آخر ان کے پاس ایسی کون سی چیز ہے جس کی بنیاد پر یہ پوری دنیا کو مسخر کر رہے ہیں. تاریخی بات ہے، اپنے ذہن و قلب و جگر کے اندر اسے نوٹ کرتے ہوئے نظر آئے اور اس کو پیوستہ کرتے ہوئے نظر آئے. عروہ بن مسعود ثقفی سفیر اعظم تھا اپنے وقت کا، قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا تھا، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا تھا، نجاشی کے دربار میں گیا تھا، اس کی شان و شوکت کو دیکھا تھا. لیکن جب کفار قریش نے اس کو آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلاموں کا جائزہ لینے کے لیے بھیجے تو ایسے وقت پر پہنچا تھا. وہ حدیث پاک میں ہے اذا توزع قادوا یقتتلون علی وضوئه. جب وہ پہنچا تو صحابہ کرام سرکار کو وضو کرا رہے تھے، وضو کرا رہے تھے. ایسے موقع پہ پہنچا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں جب پانی لگتا اور جب پانی مس ہو جاتا وہ نیچے گرنا ہی چاہتا تھا، صحابہ کرام اس کو ہاتھوں میں جھیل لیا کرتے تھے، جھیل لیا کرتے تھے. کوئی آنکھوں سے لگا رہا ہے، چہرے سے لگا رہا ہے، قلب و جگر کو منور و روشن کر رہا ہے. اذا توزع قادوا یقتتلون علی وضوئه. یقتتلون کہ وہ وضو کے پانی کو اس طرح لیتے تھے، اس طرح آگے بڑھ کے لیتے تھے کہ لگتا تھا آپس میں لڑ پڑیں گے. کیوں؟ نسبت کی بنیاد پر. اس لیے کہ وہ پانی سرکار کا غسالہ ہو گیا، آپ کے جسم سے لگا تو نیچے تک آنے لگا تو صحابہ کرام پانی کو زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے. عروہ بن مسعود ثقفی واپس جاتا ہے اور کفار قریش سے کہتا ہے تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے ہو، تم ان سے لڑ نہیں سکتے ہو. تو انہوں نے کہا کیوں؟ کہ ان کے پاس تلواریں نہیں ہیں. کیا ان کے پاس تلواریں بہت زیادہ ہے؟ کہا نہیں، تلواریں تو چند ٹوٹی پھوٹی تلواریں ہیں. کہا بھالے زیادہ ہے؟ کہا نہیں، وہ بھی سیکل نہیں ہے. کہا پھر پہلوان زیادہ ہے؟ کہا نہیں، وہ تو کئی دن کے بھوکے ہیں. کہا پھر کیا زیادہ ہے؟ یہ آلات حرب و ضرب ہے جس کی بنیاد پر آدمی میدان کو جیتا کرتا ہے. جب یہ چیز ہی ان کے پاس نہیں ہے تو آخر ہم میدان جیت کیوں نہیں سکتے ہیں؟ فتح و کامیابی و کامرانی کیوں حاصل نہیں کر سکتے ہیں؟ اے اسلام کے شہزادوں، اے اسلام کے دیوانوں، آج ہم مادی پرستی کی جانب زیادہ جاتے ہوئے نظر جا رہے ہیں. آج آپ یہ جملہ نوٹ کرتے ہوئے نظر آئیے گا کہ ہم ہر وقت جو ہے مادی طاقت کی بنیاد پر ہم نے میدانوں کو سر نہیں کیا ہے، مادی طاقت کی بنیاد پر دنیا کے سروں پر ہمارا جھنڈا نہیں لہرایا ہے. کس بنیاد پر ہم کامیاب ہوئے ہیں، کس وجہ سے ہم کامیاب ہوئے ہیں، کس وجہ سے قومیں ہمارا نام سنا کر اپنے بچوں کو سلایا کرتی تھی. ذرا عبرت حاصل کرے، وہ دور کو یاد کرتے ہوئے نظر آئے. عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں حاضری دی ہے، قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت کو دیکھا ہے، نجاشی کے دربار میں حاضری دی ہے، لیکن ان کے سپاہی اگر وہ تخت پر ہوتے ہیں تبھی ان کی عزت کرتے ہیں، تخت سے نیچے اتر جاتے ہیں تو کوئی ان کی عزت نہیں کرتا ہے. لیکن مدینے والے آقا اور رسول کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے غلاموں کو میں نے دیکھا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، کہ جب ان کے
दस्ते मुबारक पर पानी लगता था तो पानी नीचे गिरने नहीं पाता था, वो कौम पानी हाथों में झेल लिया करती थी और अपने आंखों से लगाती थी। जिसको नहीं मिलता था वो जिसको मिल जाता था उसके हाथ पे हाथ रखकर, कोई चेहरे पे लगा रहा है, सीने से लगा रहा है। कुफ्फारे कुरैश जान लो, जो कौम अपने नबी के बदन से जो पानी मस हो जाए उसको जमीन पे गिरना पसंद नहीं कर सकती है, वो कौम अपने नबी का खून कैसे जमीन पे गिरना पसंद करेगी। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने साथ दानिश्वरों की फौज लेकर नहीं आए हैं, दीवानों की फौज, दानाओं की फौज नहीं लेकर आए हैं, दानिशमंदों की फौज लेकर नहीं आए हैं, वो अपने साथ दीवानों की फौज लेकर आए हैं, वो अपने साथ मस्तानों की फौज लेकर आए हैं। और जब दीवाना और मस्ताना मैदान जंग में कूदता है तो पहले महबूब के हाथ पे अपनी जिंदगी का सौदा कर लेता है, अपनी गर्दन का सौदा करता है, फिर मैदान जंग के अंदर कूदा करता है। लिहाजा आज इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल को बढ़ाना है और इश्क रसूल को तेज से तेज करते हुए नजर आना है। आज इश्क का थर्मामीटर कमजोर हो गया है, आज इश्क हमारे अंदर कम हो गया है, सिर्फ जबानी जमा खर्च हमारे पास रह गया है। रिश्तेदारियां वहाबियों में हो रही है, देवबंदियों में हो रही है, सुलह कुल्लियों में होती हुई नजर आ रही है। लिहाजा इस्लाम के शहजादों, इस्लाम के दीवानों, आज की अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस यही पैगाम लेकर जाना है कि अगर कहीं रिश्ता लेकर गए तो पहले देखना है कि सुन्नी है या नहीं है, पहले देखना है कि मसलक के आला हजरत का मानने वाला है या नहीं है, ये देखना है। जब बेटी देना है तो पहले ये देखे कि वो मसलक के आला हजरत वाला है या नहीं है, सुन्नी है या नहीं है। उलमाए किराम से पूछते हैं तो कहते हजरत क्या बात है, हम कर लेते हैं, बच्ची तो कर रहे हैं, वो आएगी फिर हम उसको सुन्नी बना लेंगे। लेकिन होता कुछ नहीं है, धीरे धीरे तो कुछ दिनों के बाद ऐसा हो जाता है क्या उसे सुन्नी बनाएंगे, ये खुद उधर हो जाते हैं, है क्या नहीं, ये खुद उधर हो जाते हैं। क्या उसको बनाएंगे, वो आ रहा है उसकी मेहमानी, फला आ रहा है उसकी मेहमानी। लिहाजा खल्त मल्त नहीं करना है। और पूछते भी मसला उलमाए किराम से है, मस्जिद में बड़े अदब से आके खड़े हो जाते हैं, हजरत वो फला के घर जाना है कि नहीं, दावत खाना है कि नहीं, बड़ा शादी का मंडप लगा हुआ है। हजरत ने मसला तो बता दिया, जो हक बातें उलमा बयान करते हैं। अल अइम्मतो सय्यदुल कौम, इमाम अपनी कौम का सरदार होता है। जैसे मुसल्ला इमामत पे सरदार है, ऐसी बाहर निकले तो भी तुम्हारा सरदार है। उनकी इज्जत करना लाजमी है। जो कौम अपने रहबरों की इज्जत नहीं करती है फिर उसकी इज्जत भी सलामत नहीं रहती है। फिर वो भी अब ये ना सोचे कि मेरी इज्जत होगी। अगर कौम के रहबरों की इज्जत नहीं है तो तुम्हारी भी कोई इज्जत नहीं रहेगी, इज्जतें नीलाम होती हुई नजर आएगी। उलमाए कराम का अदब करे, अइम्माए कराम का अदब करते हुए नजर आए। कौम के सरदार है, अल्लाह अकबर कबीरा, पूछ लेते हैं मसला और बाहर जाता है तो होटल में वहाबी देवबंदी के गले में हाथ डाल के सबसे पहले वही चाय पीता है। मसला तो पूछ कर गया और पहले वही चाय पी रहा है, वही बैठ के पी रहा है। ये ज्यादा हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। ये जो बाजू में रहते हैं ना, ये सबसे पहले बगल के बाल खींचते हैं। तो ऐसे से होशियार रहना है, ऐसे से होशियार रहना है। इधर भी चलाता है उधर भी चलाता है, न्याज भी खाने आता है और बाद भी गोश्त माना भी खाता है कि चलो इधर न्याज भी तो मिल रही है। कई ऐसे जो कहते हैं न्याज नहीं खाना है, लेकिन अगर उन्हें देखा जाए तो सबसे पहले जो है मजलिस में आके वही बैठता है, वही न्याज की मजलिस में दिखता है। लिहाजा कौम सुधर जाए और सही रास्ते के ऊपर चलते हुए नजर आए। उलमाए कराम जो बताए, शरीयत के कवानीन के पर अमल पैरा होते हुए नजर आए, सुन्नते रसूल पे कारबन होते हुए नजर आए। कुछ बातें मेरी कड़वी लगती है, लेकिन मैं इससे कोई खौफ नहीं खाता हूँ कि कड़वी लगे। पहले से मशहूर है कि वो ज्यादा तेज बोलते हैं, लेकिन इसका क्या डर है कि निस्बत हो जिसको उस दर से कि वो डरे गुलजार वाला। निस्बत हो जिसको उस दर से। सरकार आला ने कैसी निस्बत पैदा की, तुझसे दर, दर से सग, सग से है मुझको निस्बत। कितनी निस्बत लगाई, तुझसे दर है मेरे गौस, आपसे दर माने घर। घर के पास जो कुत्ता आपका रहता है उस कुत्ते से जो इमाम अहमद रजा को निस्बत है। अल्लाह अकबर कबीरा, इतने दूर की निस्बत पैदा की सरकार आला हज़रत ने, के मामूली बात है। इमाम अहमद रजा तो वो है कि अगर उन्होंने अल्लामा हामिद रजा पे निगाह डाली थी तो हुज्जतुल इस्लाम बना दिया था।
مصطفیٰ رضا پہ نگاہ ڈالی تھی تو مفتی اعظم بنا دیا تھا. سبحان اللہ. اور علامہ حشمت علی پر نگاہ ڈالی تھی تو شیر بے اہل سنت بنا دیا. محدث پاکستان پہ نگاہ ڈالی تو محدث پاکستان بنا دیا. علامہ عبدالعزیز محدث مراد آبادی پر نگاہ ڈالی تو حافظ ملت بنا دیا. عبد الرحمان رئیس اعظم اڑیسہ پہ نگاہ ڈالی تو انہیں مجاہد اعظم بنا دیا. تو امام احمد رضا تو وہ تھے کہ جو ان کے دربار کے خوشچی تھے وہ اپنے وقت کے آفتاب و مہتاب بنتے نظر آئے. لیکن امام احمد رضا نے عقیدت کو بتایا کہ جب دربار غوث میں پہنچے تو کہا میرے غوث جسے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن میں بھی رہے دور کا ڈورا تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آمد حضور گلزار ملت. تمام حضرات سے احباب سے کہوں گا کہ اب ادب و احترام کے ساتھ حضرت کو آنے کے لیے آپ راستہ دے دیں. جو حضرات ادھر ادھر گئے ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ سائٹ میں ہو جائے. سرکار گلزار ملت تشریف لا رہے ہیں, آپ حضرات سے گزارش ہے کہ راستہ کشادہ کر دیں. ادب و احترام کا خیال رکھیں اور بڑے ہی سکون کے ساتھ حضرت کو آپ اسٹیج پر آنے دیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اچھا اچھا اچھا, مفتی شیر محمد صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مفتی شیر محمد صاحب قبلہ, علماء اہل سنت, علماء اہل سنت, مسلک اعلی حضرت. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, آمد حضور گلزار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ہم شبیہ مولا علی, ہم شبیہ مولا علی, ہم شبیہ مولا علی, وارث جبہ مولا کائنات, وارث جبہ مولا کائنات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اسٹیج ہل رہا ہے, علماء اکرام بیٹھ جائے, علماء اکرام بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک, لبیک یا رسول اللہ, لبیک. نعرہ تکبیر, نعرہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک. ہم شبیہ مولا علی, ہم شبیہ مولا علی, ہم شبیہ مولا علی. بیٹھ جائے جو لوگ کھڑے ہیں, بیٹھ جائے, بیٹھ جائے, جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. رونق بزم طریقہ سیدی گلزار ہے. سبحان اللہ, بلند آواز سے سبحان اللہ. رونق بزم طریقہ سیدی گلزار ہے, بالیقین شاہ ولایت سیدی گلزار ہے. اور ان کی عظمت کیا بیان کوئی کرے گا دہر میں, ان کی عظمت کیا بیان کوئی کرے گا دہر میں. آفتاب علم و حکمت سیدی گلزار ہے. اور کر کے چشم عطا شاہ گلزار نے, کر کے چشم عطا شاہ گلزار نے کر دیا کیا سے کیا شاہ گلزار نے. اور میں نے تو زبان سے کچھ کہا بھی نہیں, میں نے تو زبان سے کچھ کہا بھی نہیں, اور سب کچھ سن لیا شاہ گلزار نے. اور حشر تک مجھ کو ہوگی نہ کوئی کمی انشاءاللہ, انشاءاللہ حشر تک مجھ کو ہوگی نہ کوئی کمی. اس قدر دے دیا شاہ گلزار کہ علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں, علی کے لاڈلے زہرا کے لال دیتے ہیں, بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈال دیتے ہیں. اور جاؤ کبھی مسولی تو دیکھا ہے وہاں, جاؤ کبھی مسولی تو دیکھا ہے وہاں, صدقہ حسنین کا مزار لٹا لیتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان حضور گلزار ملت, وارث جبہ مولا کائنات. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پیر طریقت, رہبر راہ شریعت, مرکز عقیدت, وارث جبہ مولا کائنات, جانشین سرکار مسولی, ہم شبیہ مولا علی.
عطائے سرکار تاج الاولیاء حضرت اللہ مولانا الحاج الشاہ سرکار گلزار ملت دامت برکاتہم قدسیہ و عالیہ کی ذات آج محتاج تعارف نہیں ہے، صرف بر صغیر ہند و پاک ہی میں نہیں بلکہ آج پوری دنیا میں میرے آقا نعمت سرکار گلزار ملت کا ڈنکا بج رہا ہے بلند آواز سے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور بجے کیوں نہیں، ہے کس کے گھر کے؟ علی کی اولاد ہے، علی کی مظہر شان حیدری شاہ گلزار ہے، گوہر واسطی شاہ گلزار ہے۔ مولا علی کا جبہ کس کو دیکھنا ہے؟ کس کو دیکھنا ہے؟ ماشاءاللہ سب کو دیکھنا ہے۔ اس جسم مبارک پر جو جبہ سجتا ہے وہ فاتح خیبر کا جبہ ہے، وہ داماد پیغمبر کا جبہ ہے، وہ پیدر بزرگوار حسنین کریمین کا جبہ ہے، وہ صاحب ذوالفقار کا جبہ ہے، وہ علی کے شاہ مردہ شیر یستا قوت پروردگار، شاہ مردہ شیر یستا قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ مولا علی کا جبہ سجتا ہے، وہ جبہ جس جبے نے مولا علی کے جسم کے بوسے لیے ہیں، جس جبے نے مولا علی کے جسم کی خوشبو کو سونگا ہے، جس کے تانے بانے نے مولا علی کے جسم کے بوسے لیے ہیں، وہ جبہ اگر سجتا ہے تو آل رسول میں کسی اور کے جسم پر نہیں، وہ میرے آقا نعمت سرکار گلزار ملت کے جسم پر سجتا ہے۔ یہ اگر نعمت کسی کے حصے میں آئی ہے تو کسی اور کے حصے میں نہیں، میرے آقا نعمت کے حصے میں آئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اس لیے دیکھنا ہے سب کو، کس کو دیکھنا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ تو دیکھنے کے لیے آپ کو مسولی شریف آنا ہے۔ کہاں آنا ہے؟ ہاں، اس لیے کہ ہمارا رنگ حیدری ہوتا ہے، اور جب حیدری رنگ چڑھ جاتا ہے میاں تو اچھے اچھوں کا پانی پیتا ہو جاتا ہے۔ سمیتنی حیدر ہے نا، لہذا مسولی شریف آنا ہے 11 شوال اور 12 شوال کو لکھنؤ کے قریب بارہ بنکی قریب مسولی شریف ہے، جو آج پوری دنیا کے اندر پہچانا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ 11 شوال 12 شوال کو پہنچیے، سرکار تبرکات پہنتے ہیں جسم پہ مولا علی کا جبہ ہوتا ہے، سر پہ محبوب الہی کا امامہ ہوتا ہے، سبحان اور ہاتھ میں تسبیح، جنہوں نے چوروں کو ابدال بنا دیا، ڈاکوؤں کو ولی بنا دیا، اگر چور پہ نگاہ ڈالی تو قطب بنا دیا، کہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا۔ یہ کیا میرے آقا کی عظمت کو پہچانیں گے، پہلے میرے غوث کی عظمت کو تو جان لو، کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے آ کے وہ ہے تلوا تیرا، کہ محبوب الہی بھی سرکار غوث کا تلوا لیتے ہیں، نصیر الدین چراغ دہلوی بھی میرے غوث کا تلوا لیتے ہیں، بختیار کاکی بھی میرے غوث کا تلوا لیتے ہیں، پوری دنیا کے جو ہے اولیاء کرام تمام میرے غوث کا جو ہے تلوا اپنے سروں پہ لیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عطائے رسول ہند خواجہ خواجہ قبلہ چشتیہ مرکز عارفہ مقطع سالکہ ہند الولی میرے حجاز، عطائے رسول ہند سرکار خواجہ غریب نواز اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے سنا تھا، قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے۔ جب میرے غوث کا یہ فرمان سنا تو ہندوستان کے راجہ نے کہا تھا بل عینی والراسی، میرے غوث آپ کا قدم مبارک تو میرے سر اور آنکھوں پر ہے، تو میرے آقا نعمت سرکار گلزار ملت کے ہاتھ میں جو تسبیح ہوتی ہے وہ غوث پاک کی تسبیح ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان حضور گلزار ملت۔ کمر میں جو پٹکا ہوتا ہے وہ سرکار باسا کا ہوتا ہے، لہٰذا اگر یہ شان دیکھنا ہے تو کہاں آنا ہے؟ زور سے۔ ایسا رابطہ ہو گیا بریلی اور مسولی کا کہ کبھی میرے آقا نعمت نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ میں مسولی کا سید ہوں۔ علماء کرام کی توجہ، علماء کرام، کبھی میرے آقا نعمت نے کہا ہی نہیں میں مسولی کا شہزادہ ہوں، میں مسولی کا سید ہوں۔ جب بھی کہا ہے تو کہا میں بریلی سید ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور گلزار ملت حضرت علامہ محمود رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ تو ان رابسیوں کو اور ان سلاکلیوں کو بتا دینا ہمارے پاس برولی بریلی بھی ہے، خان والے بھی ہے،
اور بریلوی سید بھی ہمارے پاس ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ رونق بس میں طریقت سیدی گلزار ہیں, بالیقین شاہ ولایت سیدی گلزار ہے. ان کی عظمت کیا بیاں کوئی کرے گا گھر میں, آفتاب علم و حکمت سیدی گلزار ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم من اتبع الہدی. سبحان اللہ. رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں, رسول پاک کے پیاروں سے بھیک مانگتے ہیں. یہ بے سہارے سہاروں سے بھیک مانگتے ہیں, اور انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے, انہی کو ملتا ہے اللہ کے خزانوں سے, جو سیدہ کے دلاروں سے بھیک مانگتے ہیں. اور بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان, بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان. گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے گئے, اور جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا زخمی, اور جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا زخمی, وہی تو ہے جو اشاروں میں بھیک مانگتے گئے. بس ایک علی کو جو چھوڑا تو یہ ہوا نقصان. گلی گلی میں ہزاروں سے بھیک مانگتے گئے, اور جنہیں تبسم اصغر نے کر دیا زخمی, وہی تو ہے جو اشاروں میں بھیک مانگتے گئے. آئیے بلا تاخیر 2-3 اشعار کے لیے محترم سلیم بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ مائک پر تشریف لائے اور اپنی مدبری آواز سے سامن کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. سیدی و سندی آقائی و مولائی پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضور الشاہ حضور گلزار ملت مدد اللہ علی و نورانی دیگر سادات اکرام عوام اہل سنت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. ایک مرتبہ باغاز بلند پاک اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک صلی اللہ علیہ وسلم. میں کلام تو آپ کو سنا چکا ہوں, اگر خلیفہ حضور گلزار ملت جامع معقول و منقول حضرت علامہ مولانا محمود رضا صاحب کی فرمائش شعر پیش کر رہا ہوں. پر نور پر نور ہے وہ شاہ کے سالار کا چہرہ, پر نور ہے شاہ پر نور ہے وہ شاہ کے سالار کا چہرہ, سرکار کا چہرہ. تڑپ کر بولیں سبحان اللہ. پر نور ہے وہ شاہ کے سالار کا چہرہ, سرکار کا چہرہ, یعنی کہ میرے مرشد گلزار کا چہرہ, سرکار کا چہرہ, یعنی کہ میرے مرشد گلزار کا چہرہ, سرکار کا چہرہ. دو شعر دے رہا ہوں. ہاتھوں میں اٹھا کر لیے چلتا ہے وہ ہر دم اسلام کا پرچم. ہاتھوں میں اٹھا کر لیے چلتا ہے وہ ہر دم اسلام کا پرچم. شمشیر کی مانند ہے یہ خوددار کا چہرہ, سرکار کا چہرہ. شمشیر کی مانند ہے یہ خوددار کا چہرہ, گلزار کا چہرہ. آخری شعر پیش کرتا ہوں, سماعت کریں. حضرت علامہ مشہود رضا قادری فرمائے مشہود رضا دیکھیے حیدر کی جھلک ہے, کیا خوب چمک ہے. مشہود رضا دیکھیے حیدر کی جھلک ہے, کیا خوب چمک ہے. چاند کے جیسا میرے گلزار کا چہرہ, سرکار کا
چہرہ ہے چاند کے جیسا میرے گلزار کا چہرہ سرکار کا چہرہ. السلام علیکم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی پیارے انداز میں ہم اور آپ کلام حضور تہنیت سماعت کر رہے تھے. تڑپ کر کہہ دے یا رسول اللہ, ہاتھ اٹھا کر کہہ دے یا رسول اللہ. چہرے گلزار میں دیکھو یہ جلوہ نور کا. کہیں گے سبحان اللہ. چہرے گلزار میں دیکھو یہ جلوہ نور کا. کیوں باپ ہے جب نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا. اب بولوں گا نہیں انشاءاللہ آپ خود کہیں گے. چہرے گلزار میں دیکھو یہ جلوہ نور کا. باپ ہے جب نور کا بیٹا بھی ہوگا نور کا. اور اعلیٰ حضرت بھی ہوتے تو وہ کہتے یہی, اعلیٰ حضرت بھی ہوتے تو وہ کہتے یہی کیا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اور خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک. مقام گلزار ملت کیا ہے؟ خاک ہو کر جب عدو پہنچے نہ در کی خاک تک, کون پہنچے سیدی گلزار کی پوشاک تک. کون پہنچے سیدی گلزار کی پوشاک تک. اور پہلے خود کو لا یہاں کے تو خسو خاشاک تک. پھر بلندی تجھ کو لے جائے گا افلاک تک. پھر بلندی تجھ کو لے جائے گا افلاک تک. بڑے ہی بہترین انداز میں ہم اور آپ اس بابرکت جلسے میں حاضر گئے. ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی. ان کی عظمت سے ہر ایک اونچائی پیچھے رہ گئی. اس قدر یاد آئے وہ تنہائی پیچھے رہ گئی. رہنمائی کر رہا تھا کس قدر عشق رسول, دولت دنیا جو ہم نے پائی پیچھے رہ گئی. آئیے ہم اور آپ بلا تاخیر ناشر مسلک اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت مفتی محمد شیر محمد صاحب قبلہ سے میں ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائے. مجلس تیری علم تیرا عطا تیری ہے. مجلس تیری علم تیرا عطا تیری ہے. یعنی ہر شہر میں کرب و بلا تیری ہے. اور چاہتے گئے جو بجھا دے تیری عظمت کے چراغ, چاہتے گئے جو بجھا دے تیری عظمت کے چراغ. ان کو معلوم نہیں کہ ہوا تیری ہے. اور میرے گلزار کے ہر سمت مہکنے کا سبب, میرے گلزار کے ہر سمت مہکنے کا سبب تاج بابا میں بتا دوں یہ عطا تیری ہے. تاج بابا میں بتا دوں یہ عطا تیری ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. خلیفہ گلزار ملت مفتی شیر محمد صاحب قبلہ. منبر پاک پر جلوہ فروز اطراف و جوانب سے تشریف لائے جمیع علماء اہل سنت, ائمہ کرام, اور ہمارے سامنے کثیر تعداد میں تشریف فرما احباب اہل سنت, بالخصوص سرپرست اجلاس پیکر اخلاص فیض یافتہ فاتح خیبر شکن سید علی نسب حضور سرکار گلزار ملت مدظلہ العلی والنورانی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلى آلہ وصحبہ المتأدبین بآدابہ. اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك.
صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ انتہائی عقیدت مندانہ، والہانہ، خاشعانہ، عاجزانہ، منکسرانہ، محبتانہ انداز میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس کی آمد پر اس بستی اور اطراف دور و دراز سے اہل سنت کے یہ جیالے اور متوالے ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، اور منبر رسول پر بہت سارے علماء اہل سنت تشریف فرما ہیں۔ حضرات گرامی، ابھی آپ نے خطیب ذیشان حضرت علامہ محمود صاحب قبلہ مصباحی سے حضور سرکار گلزار ملت کی کچھ باتیں سماعت کر رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت کا جو کام ہے اہل سنت کے تئیں، سنیت کے حوالے سے، اگر اس کام کو وزن کیا جائے تو حضرت کی جو عمر ہے وہ عمر سے بہتوں زیادہ وزن آپ کا کام ہے اہل سنت کے حوالے سے۔ سینکڑوں نہیں، ہزارہ ہزار کی تعداد میں مساجد کی بنیاد، مدارس کا سنگ بنیاد، کئی ایک دینی، سماجی، رفاہی اور اہل سنت کی خدمات انجام دینے والی کمیٹیوں اور انجمنوں کی تشکیل، پھر باضابطہ عالمیت نہیں بلکہ فضیلت تک ایک معیاری درسگاہ کی مکمل ذمہ داری، الجامعۃ الاسماعیلیہ مسولی شریف۔ پھر اس کے بعد صرف ہندوستان کے ان علاقوں میں نہیں بلکہ بیرون ہند بھی جن علاقوں میں محسن سنیت محبت سیدی سرکار اعلی حضرت کا نام اور کام جس علاقے میں پہنچانے میں ہم قاصر تھے، سرکار کے قدموں کی برکت سے ان علاقوں میں وہاں نام پہنچ چکا ہے۔ حضرات، مجھے بڑی فرحت ہوئی اور مسرت ہوئی، میں نے پوسٹر میں عنوان دیکھا، تحفظ ناموس رسالہ۔ سرکار کی عزت پر مرنے ہی کے لیے تو ہم پیدا ہوئے ہیں۔ ایک مومن کی زندگی کی معراج ہے کہ اس کی زندگی عزت رسول پہ قربان ہو جائے۔ آقا کی شان میں اور آقا کی عظمتوں کے تحفظ میں ہماری جان، ہمارا تن، من، دھن سب قربان ہو جائے تو سمجھو ہم کامیاب ہو گئے ہیں۔ میرے آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے۔ آقا کریم کی عزت ہم جیسے کم علم اور کم تجربہ کیا بیان کریں گے؟ میرے پاس آج وقت نہیں، اور چند جملے ہی اگر سرکار گلزار ملت کی موجودگی میں پہنچانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تو وہ شخصیت ہے کہ نام بھی گلزار ہے اور کام بھی گلزار ہے، اور جہاں پہنچتے ہیں وہ محفل بھی گلزار ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ چند جملے ہی ہمارے آپ کے دلوں میں گل و گلزار پیدا کرنے کے لیے کافی ہوں گے۔ آقا کریم کے ناموس اور عزت کا تحفظ کاسودہ کے مسلمانوں،
آپ نے یہ محفل آج سجائی ہے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو کچھ ہے جہاں سے ہے اور جہاں تک جائے گا، آپ گہرائی میں جاؤ گے تو سب جگہ حضور کی عزت ہی کا چرچا نظر آئے گا۔ یہ دنیا کیا ہے، یہ آخرت کیا ہے، یہ قبر و حشر کی منزلیں کیا ہے، یہ حساب و کتاب کا معاملہ کیا ہے، یہ پل صراط کی سواریاں کیا ہے، نگاہ بصیرت ہو امام احمد رضا کی طرح تو سمجھ میں آئے گا سب جگہ حضور کی عزتوں کا چرچا ہے، سب جگہ حضور کی۔ ہم تو کلمہ گو ہیں، پڑھنے جب عزت پہ جو لوگ مرے، جو سب سے زیادہ مرا اس کا نام سب سے اونچا لکھا گیا ہے۔ ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء اس لیے ہے کہ 1,14,000 یا 15,000 صحابہ میں سب سے بڑا عاشق رسول جسے ہم کہہ سکتے ہیں وہ ابو بکر صدیق ہیں کہ جب نبی کے ناموس پر مر مٹے اور کفار مکہ نے اتنا زد و کوب کیا کہ ہوش بھی ختم ہو گیا، بڑی دیر کے بعد جب افاقہ ہوا، آنکھیں کھلی، جسم پگھلا ہوا ہے، آنکھیں بالکل ہی اندر دھس گئی ہے، مارے بھوک کے پیٹ اور پیٹھ ایک میں مل چکے ہیں۔ بڑے افاقہ کے بعد جب لوگوں نے دیکھا کہ ابو بکر صدیق کی آنکھ کھلی ہے، یہ کس لیے مارا تھا مکہ والوں نے؟ نبی کے ناموس کے لیے، نبی کی عزت کے لیے، نبی کے تحفظ کے لیے۔ تو جب پوچھا گیا ابو بکر خیریت تو ہے، تو عرض کرتے ہیں میری خیریت اس میں ہے کہ مصطفیٰ کی خیریت بتاؤ۔ اگر آقا خیریت سے ہے تو ابو بکر بھی خیریت سے ہے۔ اللہ الصمد۔ یہ تو ہم عقل والے ہیں، دماغ والے ہیں۔ ایک بے جان لکڑی نے بھی ہے کوئی ایسی ہستی دنیا کے اندر؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونک دیں گے، اللہ کی عزت کی قسم ایسی ہستی کو آسمان کی آنکھیں نہ دیکھ سکیں گی جو ہستی میرے آقا کی ہے۔ لاؤ ایک ایسا نام جس کا خطبہ یہ انسان تو انسان ہے، جمادات بھی پڑھ رہے ہو، نباتات بھی پڑھ رہے ہو، حیوانات بھی پڑھ رہے ہو، اگر کل کائنات کسی کا خطبہ پڑھتی ہے تو وہ تنہا مصطفیٰ کی ذات ہے۔ یہ ستون حنانہ کیا ہے؟ یہ ستون حنانہ جسے تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹ رکھا ہے، یہ وہی لکڑی تو ہے جسے پیغمبر آج آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لے کر خطبہ دیتے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، جابر بن عبداللہ صحابی اس کے راوی ہے۔ یہ جابر بن عبداللہ صحابی وہی ہے جنہوں نے حضور کی ایسی ضیافت کی کہ نگاہ مصطفی اٹھی تو سارے صحابہ ایک چھوٹی سی دیگچی کے شوربے سے سب کے سب آسودہ ہو گئے۔ جابر سے پوچھا گیا کیا حال ہوا، مہمان پورے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کہتے ہیں واہ نبی کی انگلیاں اور نبی کا لعاب دہن کہ جب پڑ گیا میری دیگچی میں تو سارے بھوکے آسودہ ہو گئے اور دیگچی جو کی تو بری رہ گئی۔ یہ تھی عظمت مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ پر آپ کے ناموس کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، چونکہ میرے سرکار مرشد اجازت حضور گلزار ملت کا ایک قدم اگر عشق رضا کی اشاعت کے لیے کاسودہ میں ہے تو دوسرا قدم کہیں اور بھی پہنچنے والا ہے۔ آپ جو یہاں کے شہدا بیٹھے ہیں، شہدا کہیں اور انتظار کر رہے ہوں گے، اس لیے میں یہ ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ عن جابر بن عبداللہ کان المسجد مسقوفا علی جذوع من النخل۔ جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ مسجد نبوی مدینہ شریف کی ابتدائی مرحلے میں اس شان کی نہ تھی، بلکہ کھجور کے پتوں سے
खजूर की छालों से और खजूर के तनों से उसकी छत थी। जब बारिश होती तो जमीन पर कीचड़ हो जाता। आकाए करीम एक लकड़ी के सहारे खुतबा देते, जन्नत की बातें बताते, जहन्नम से डराते, सहाबा को सिखाते। एक आशिका नबी को चाहने वाली खातून ने जब इस बात को सुना कि मेरे आका बड़ी देर तक खुतबा देते हैं और कोई सहारा नहीं होता, सिर्फ एक लकड़ी का सहारा लेते हैं, तो उस आशिका ने कहलवाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कबूल फरमाए तो मेरा गुलाम बड़ा उम्दा बढ़ई है, एक आपके लिए मिंबर बनवाकर नस्ब करवा दूं ताकि आप उस पर बैठकर सहाबा को दीन सिखाएं। तो मेरे आका चूंकि ऐसा कल्ब अल्लाह की तरफ से मरहमत था, आप रहमतुल लिल आलमीन थे, जिन्होंने बदरो उहुद में दुश्मनों को माफ कर दिया, ताइफ की गलियों में पत्थर चलाने वालों के लिए अल्लाहुम्मा ग़फिर लिक़ौमी फरमाया, तो वो पैगंबर एक आशिका की गुजारिश को कैसे रद्द करते। मेरे आका ने फरमाया, कह दो बनवा दे, मैं इंशाअल्लाह उसी पे बैठा करूंगा। ये मेरे आका का वो खुल्क था जिस खुल्क की किरणें आपको गुलजारे मिल्लत में मिलेंगी। हर एक जानता है कि शायद हुजूर मुझे ज्यादा चाहते हैं। ये खास मुस्तफा जाने रहमत का अखलाक करीमाना था कि सब के सब कुरैशी, हाशमी, मुत्तलबी हर फर्द ये समझता कि शायद हुजूर मुझे ज्यादा मानते हैं। वो अखलाक था पैगंबर का। मेरे आका ने उस खातून की गुजारिश को कबूल किया और मिंबर रख दिया गया। अब हुआ ये, आप तवज्जो से सुने कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल पाक ये था कि जुमा के दिन उस लकड़ी को पकड़ा करते थे खुतबा के वक्त। एक हफ्ता तक वो लकड़ी कोने में खड़ी रहती थी, मगर उसको इस तरह समझो कि जैसे आप मोबाइल चार्ज करते हो ना, तो जब मोबाइल की बैटरी चार्ज होती है 1-1.5 दिन काम करती है, फिर उसका चार्ज खत्म होता है, फिर आप उसे चार्ज करते हो। ऐसे ही हुजूर के दस्ते पाक से और आपकी उंगलियों से वो सूखी लकड़ी मोहब्बत से चार्ज हो जाती और इश्क़ रसूल से चार्ज हो जाती। जब हफ्ता मुकम्मल होता तो आका फिर पकड़ लेते, फिर एक हफ्ता भर उसका नशा सवार रहता। आज जब मिंबर नस्ब हुआ तो आकाए करीम ने लकड़ी को न उठाया बल्कि डायरेक्ट मिंबर पर बैठ गए। अब जरा देखो हुजूर की इज्जत, हुजूर की शान, हुजूर की अजमत। अल्लाह अल्लाह, मेरे आकाए करीम ने लकड़ी को न उठाया, मिंबर पर बैठ गए। 2-4 लम्हे गुजरे, जब लकड़ी ने देखा कि आज हुजूर मुझे नहीं पकड़ेंगे बल्कि आज मिंबर पर बैठेंगे, तो उस लकड़ी से रोने की आवाज आई। पैगंबर के फिराक और जुदाई में, आपके दर्दो कर्ब में, आपके इश्क में वो लकड़ी रोने लगी। ये कोई कहानी नहीं कि इसे टाल दो, ये कोई अफसाना नहीं कि निकाल दो, ये कोई दास्तान नहीं कि इधर से सुनकर उधर निकाल दो। ये खास मुस्तफा की हदीस है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रावी है, किताब का नाम अबू दाऊद है। सहाबा कहते हैं फसमिअना लिज़ालिकल जिज़ी सौतन, सहाबा कहते हैं उस लकड़ी का रोना इस शान का था कि सिर्फ हुजूर ने नहीं सुना बल्कि हुजूर की सोहबत की बरकत से सहाबा ने भी सुना, हम लोगों ने सुना। एक लकड़ी पैगंबर के फिराक में रो रही है। वाह रे आका की इज्जत, वाह रे आका की बुलंदी। मैं कहना चाहता हूँ, अरे तुम नबी के कद को नापने की कोशिश करते हो, लाओ एक ऐसा नाम जिसकी याद में और जिसकी मोहब्बत में कभी लकड़ी रोई हो। ये तन्हा आमिना के लाल है, गुंबदे खजरा के मकीन है कि जिनकी याद में सूखी लकड़ी रो रही है। मेरी लकड़ी रो रही है। मेरे आकाए करीम मिंबर से उतर आए, उस लकड़ी का दर्द हुजूर से न रहा गया। मेरे आका मिंबर से उतर आए और उतरने के बाद उस लकड़ी को सीने से लगाया, सीने से लगाया। जैसे सीने से लगाया तो कहते उस लकड़ी का रोना बंद हो गया, लकड़ी का रोना मौकूफ हो गया। मगर आका ऐसे हकीम हैं कि उस लकड़ी ने जब रोना बंद किया
تو میرے آقا نے دیکھا کہ یہ ابھی تو رونا بند کر دی ہے اور ابھی میں پھر رکھ دوں گا پھر رونے لگے گی، تو کیوں نہ اس کا مکمل علاج کر دوں۔ میرے آقا نے اب اس لکڑی سے خطاب کیا، کلام کیا۔ آقا نے خطاب کیا لکڑی سے، ہے کوئی؟ یہ ہے حضور کی شان، ہے کوئی جس نے لکڑی سے کلام کیا ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں اے لکڑی سن، ان شئت ان اردک الی الحائط الذی کنت فی، اے لکڑی تو ایک درخت کی شاخ تھی، میرے نام پر تو کاٹ کے لائی گئی، تجھے عصا بنایا گیا، لیکن مت رو، تو کسی مجبور کے نام پہ نہیں، مختار کے نام پہ کاٹی گئی ہے، تو مختار کے نام پہ کاٹی گئی ہے۔ اگر تو چاہے تو میں اسی پیڑ کے اسی جگہ میں لگا دوں جہاں سے تجھے کاٹ کے لایا گیا ہے۔ یہ کوئی کہہ سکتا ہے امریکہ کا کوئی دانشور، کوئی سائنسداں، کوئی ٹیکنالوجی کا ماہر یہ بول سکتا ہے کہ میں وہیں لگا دوں؟ اور میرے آقا جب وہیں لگائیں گے تو کیا سوکھی کو سوکھی حالت میں لگائیں گے؟ نہیں، اشارہ یہ ہو رہا ہے کہ میں لگا دوں گا، یعنی پھر تو تازہ ہو جائے گی اور تجھ میں پھول بھی آئیں گے، پتیاں بھی لگیں گی، پھل بھی لگیں گے، تو ہری ہو جائے گی۔ پوری دنیا کی ٹیکنالوجی اکٹھا ہو جائے، ہندوستان سے لے کے امریکہ تک سارا سائنس اکٹھا ہو جائے اور کسی سوکھی لکڑی کو دوبارہ ہری کر دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تنہا پیغمبر کی شان ہے کہ 1450 سال پہلے آج دنیا جو مل کر کام نہیں کر سکتی، وہ 1400 سال پہلے تنہا پیغمبر کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت مفتی شیر محمد صاحب قبلہ۔ میرے آقا نے جب یہ کہا تو لکڑی کچھ نہیں بولی، تو میرے آقا نے فرمایا اچھا تو سمندر کے پاس آئی ہے اور زیادہ پینا چاہتی ہے، سن اب تیری آسودگی ہو جائے، سن میں دنیا کے باغ کا مالک صرف نہیں ہوں، میں جنت کے باغ کا بھی مالک ہوں۔ ان شئت اغرسک فی الجنہ فیأکل اولیاء اللہ من ثمرک، اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے باغ میں پہنچا دوں تاکہ اولیاء تیرا پھل کھائیں۔ تو لکڑی نے دیکھا کہ ہاں موقع اچھا ہے، دنیا میں جاؤں گی تو پھر کاٹی جاؤں گی، اور جنت میں جاؤں گی تو ہمیشہ رہوں گی، دیدار رسول کرتی رہوں گی۔ تو لکڑی نے کہا اغرسنی فی الجنہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول مجھے جنت کا باغ بنا دے، یہ میرا آخری جملہ ہے، جنت کا باغ بنا دے۔ لکڑی نے کہا اے نبی کے ناموس کو گھٹانے کی ناپاک جراتیں کرنے والوں، تم یہ حدیث نہیں پڑھتے؟ اس لکڑی نے جب کہا ہاں یا رسول اللہ مجھے جنت کا پیڑ بنا دے، تو میرے آقا نے یہ نہیں کہا لکڑی تو خدا سے دعا کر، تو اللہ سے بھیک مانگ، بلکہ میرے آقا نے فوراً فرمایا قد فعلتو، جا میں نے تجھے جنتی کر دیا۔ جیسے وہ 10 صحابہ جن کو سرکار نے اپنی ظاہری حیات میں جنت کا ٹکٹ دیا، وہ جیسے جنتی ہے ایسے وہ لکڑی بھی جنتی ہے۔ اے کاسودہ کے مسلمانوں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لکڑی جنت میں کیوں جائے گی؟ صرف اس سوال کا جواب دے دو اور نبی کی عزت کو سمجھ لو، وہ لکڑی جنت میں کیوں جائے گی؟ اس لیے نہیں کہ اس نے کروڑ نوافل پڑھی ہیں، اس لیے نہیں کہ اس نے 50 حج کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس نے عمرے پہ عمرے کیے ہیں، بلکہ وہ لکڑی اس لیے کہ اپنے سوکھے دل میں حضور کی عزت کو بسایا ہے، حضور کی محبت کو بسایا ہے۔ اے کلمہ پڑھنے والوں، اگر سوکھی لکڑی محبت رسول سے جنتی ہو سکتی ہے تو ہم عاشقان نبی بھی محبت رسول سے جنتی ہو سکتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ ناموس رسالت، مفتی شیر محمد صاحب قبلہ، فیضان حضور گلزار ملت۔ اسی ناموس کو اور حضور کے اسی عشق کو پوری زندگی میرے امام نے پھیلایا ہے، اور میرے امام کا وہ جو مشن تھا اسی مشن کو میرے مرشد بھی لے کے دنیا میں چل رہے ہیں۔
आप इसी मिशन से जुड़े रहो, इंशाअल्लाह यहाँ भी जिंदा रहोगे, वहाँ भी जिंदा रहोगे। परवरदिगार आलम इस महफिल को कबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। सरकारे तो आलम का फरमान न बदलेगा और कभी भी बरेली का ऐलान न बदलेगा। सुन लो दिल्ली का मिनिस्टर तो हर बार बदलता है, अजमेर की धरती का सुल्तान न बदलेगा। आइए गुलपोशी की हमारी रस्म बाकी रह जाती है। मैं आले नबी औलाद अली सैयदी सरकार गुलजार मिल्लत की गुलपोशी के लिए हजरत अल्लामा मौलाना अजीमुद्दीन मिसबाई साहब से कहूँगा कि वो सरकार गुलजार मिल्लत की गुलपोशी करे। आइए इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत से करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वारिसे जुब्बे मौलाए कायनात, बाजुए हुजूर ताजुश शरिया। इसके बाद हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब की गुलपोशी, मोहम्मद जावेद साहब, मौलाना महमूद रजा साहब की गुलपोशी, हाँ मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब की गुलपोशी, मौलाना यूनुस साहब से कहूंगा कि वो आए और हजरत की गुलपोशी करें। नारे तकबीर और रिसालत से इस्तिकबाल कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना महमूद रजा मिसबाई साहब की गुलपोशी, कारी अख्तर रजा साहब से फैजी, उनसे कहूंगा कि वो गुलपोशी करें। मद्दाह रसूल और तमाम जो उलमा इकराम रौनक स्टेज है, मैं जावेद भाई से कहूंगा कि सभी उलमा इकराम की गुलपोशी कर ले। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, कह देंगे सुभान अल्लाह। नबी के मानने वाले निराली शान रखते हैं, जमाने में जमाने से अलग पहचान रखते गए। हमारा घर है हिंदुस्तान के राजा के पहरे में, जलाकर अपने घर अजमेर का लोबान रखते गए। और गरीबों और मुफलिसों से अब मोहब्बत कौन करता गए, बलाए रोक के बोलो हिफाजत कौन करता गए। मुकम्मल 810 सालों से वो भारत के राजा गए। मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता गए, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता गए। आइए सरकार का इस्तिकबाल नारे तकबीर और रिसालत और हुजूर सरकार गुलजार मिल्लत अभी मुरीद भी करेंगे। कभी तक किसी शेख के हाथ पर मुरीद नहीं बने हैं, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि शहजादा मौला अली गुलशन फातिमतुज़ ज़हरा के गुलेतर सरकार गुलजार मिल्लत तशरीफ फरमा है। लिहाजा कपड़ा फैलाया जाए। जो हजरात नहीं बने हैं वो कपड़े को पकड़ ले, अपना बायां हाथ नीचे रखे, दायां हाथ ऊपर रखे और जैसा सरकार पढ़ाए उसी तरह पढ़ते रहे। और जो लेडीज पर्दे में हैं वो हमारी माँ बहनें भी जिस तरह सरकार पढ़ाएं उसी तरह पढ़ें। कपड़ा फैला दे, कपड़ा फैलाए, चौड़ा कर लीजिए। जिनको ना मिले वो दूसरे की पुष्ट पर हाथ रख दे। बायां हाथ नीचे रखिए, उल्टा हाथ और सीधा हाथ ऊपर। जिस तरह पढ़ाए उसी तरह पढ़े। हमारी माँ और बहनें पर्दे में हैं, वो भी उसी तरह पढ़ती हुई नजर आए। फातिहा पढ़ लें आप सभी हज़रात। अपनी बारगाह मुक़द्दस में सभी कबूल फरमा ले अपने गुलामों में वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व आलिही व सहाबिही अजमईन।
برحمتك يا ارحم الراحمين الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقیر کے کہے ہوئے کلمات غور سے سنیں اور میرے ساتھ ساتھ دہرا لیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اولیاء امتی اجمعین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبدہ و رسولہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و خطیات واتوب الیہ. یا اللہ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. نماز پنجگانہ واجبات سنت نوافل کو پابندی وقت کے ساتھ ادا کرتا رہوں گا. عورتیں کہیں ادا کرتی رہوں گی. غیبت چغلی جھوٹ دیگر فضولیات بدی سے بچتا رہوں گا بچتی رہوں گی. وہابی دیوبندی اہل حدیث صلح کلی خارجی رافضی شیعہ اور جتنے بھی فرقہ باطلہ ہیں ان سبھی سے سلام کلام شادی بیاہ آنا جانا کھانا پینا نہ رکھیں گے. ہمیشہ مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہیں گے. الہی بحرمتی راز و نیاز عاصی گنہگار شرمسار امیدوار رحمتی پروردگار فقیر سید شاہ گلزار اسماعیل واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی کی باتدارت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتی راز و نیاز سرکار مصولی واقف اسرار متشابہات التنزیل علی نسب حضرت علامہ سید شاہ میر محمد اسماعیل واسطی قادری رزاقی زیدی الحسینی بالگرامی قدس سرہ کی باتداشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتی راز و نیاز سرکار باسا قطب الاقطاب شیخ الشیوخ مخدوم سید شاہ عبد الرزاق محبوب بے کمر قادری باسوئی قدس سرہ کی باتداشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتی راز و نیاز پیر پیرا میر میرا شاہی جیلا قطب ربانی محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ سیدنا محی الدین ابی محمد عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی غوث اعظم قطب عالم تاجدار بغدادی
قدس سرہ کی بات داشت ہاں پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتی راز و نیاز حضرت امیر المومنین امام المتقین اسد اللہ الغالب مظہر العجائب والنوائب شمس المشارق والمغارب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بات داشت ہاتھ پکڑا میں نے سلسلہ بسلسلہ الہی بحرمتی راز و نیاز جناب رسالت ماب سید المرسلین خاتم النبیین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سیدنا و مولانا محمد مصطفیٰ احمدی مجتبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم وہوا من حادی المطلق ذات لطیف جل جلالہ وعم نوالہ ہم نے سلسلۃ الذہب علیہ قادریہ رزاقیہ خانوادہ اسماعیلیہ مسولی شریف میں بیعت کی ہے الہی ہم سبھی کو پیران پیر روشن ضمیر سیدنا غوث اعظم قطب عالم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے غلاموں میں مریدوں میں داخل فرمائیں بروز حشر آپ ہی کے گروہ میں ہم سبھی کو اٹھائے انشاءاللہ تبارک و تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مزاج آپ سب کے اللہ؟ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا بیٹھنا سننا اپنے حضور میں قبول فرما لے. آپ سب کے اقبال کو بلند فرما دے. آپ سب کے درجات کو بلند فرما دے. آپ سب کے بڑے چھوٹے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما دے. آپ سب کو نیک عمل کی زیادہ سے زیادہ توفیق رفیق عطا فرما دے. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. بعد عشاء سے لے کر کے اب تک یہ محفل نور فیضان و کرم کی بارش مسلادھار ہوتی ہوئی نظر آئی اور اس رحمت و انوار و تجلیات کی بارش میں آپ لوگوں نے علماء اور خوبصورت خوبصورت نعت و مناقب کو سن کر کے اپنے دل کو مزید جلا بخشا. الحمدللہ رب العالمین ثم الحمدللہ. فقیر قادری لاسٹ ایئر بھی لاسٹ ٹائم بھی ماشاءاللہ کاسودہ میں حاضر ہوا. امسال بھی حاضر ہے آپ سب کی خدمت میں اور روبرو حاضر ہے. اس نے اتفاق اللہ کی بس یہ محفل بہت جو کئی گھنٹے ابھی چلنی تھی لیکن جو اختصار ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ صبح 6 بجے کی میری فلائٹ ہے اور پھر اس کے بعد ایک لمبا سفر مجھے ابھی کرنا ہے جس کی وجہ سے ضروری ہے کہ میں آپ سب لوگوں سے اجازت لے کر کے اٹھوں. بعد عشاء سے لے کر کے اب تک کی سارے خطبہ نے الحمدللہ ایک پیغام عام کیا اور وہ یہ ہے کہ سختی کے ساتھ آپ سبھی حضرات مسلک اعلی حضرت پر قائم رہے. فرمان حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر پر سختی کے ساتھ عمل کریں. گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. نماز پنجگانہ انشاءاللہ پڑھیں گے نا. اپنی اپنی محلات کی مساجد کو آباد کریں گے انشاءاللہ. علماء ذوی الاحترام کا ادب و احترام کریں گے انشاءاللہ.
اپنے ماں باپ کی خدمت خوب کریں گے انشاءاللہ، قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں انشاءاللہ، ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری بستی پر رحمت و نور کی بارش عطا کرے، اور یہ فقیر قادری حضرت علامہ مولانا عظیم الدین صاحب قبلہ مصباحی قادری صاحب کو تہ دل سے مبارکبادیاں پیش کرتا ہے کہ الحمدللہ محفل ضروری نہیں ہے کہ شب بھر کی ہو، محفل اللہ ضروری نہیں ہے کہ شب بھر کی ہو، جب رات بھر ہوگی، صبح میں 3 بجے 4 بجے ختم ہوگی، جبھی محفل میں شمار اور محفلوں میں شمار محفل پاک کا ہوگا۔ بلکہ الحمدللہ رب العالمین محفل پاک جس خلوص اور محبت و عقیدت کے ساتھ انعقاد کی جاتی ہیں رب کے حضور میں، وہی خلوص قبول ہوتا ہے نا؟ الحمدللہ آپ لوگ دور دراز سے مسافت طے کر کے تشریف لائیں، مجھے یقین کامل ہے کہ اس وقت کا یہ بہترین جو عمل ہے، یہ عمل آپ سب کا رب کے حضور میں ضرور ضرور مقبول اور قبول الحمدللہ، ہے نا؟ اور مقدس منبر نور پر موقر علماء ذوی الاحترام تشریف رکھتے ہیں، حفاظ و قراء ہیں، مدحان رسول خدا ہیں، الحمدللہ کثیر تعداد میں، مساجد کے ائمہ کرام ذوی الاحترام تشریف رکھتے ہیں کثیر تعداد میں، ان سب کی آمد پر فقیر قادری اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ان سارے علماء، حفاظ و قراء، مساجد کے ائمہ کرام کہ عمروں میں برکت عطا فرما دے، ان سبھی کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے، ان سب کے جمال اور کمال میں خوب خوب برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا رحمت کاملہ کے صدقہ دفعل اس میلاد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس پوری بستی پر، پورے شہر پر دین و سنیت کا بول بالا فرما دے، مسلک اعلیٰ حضرت کے پرچم کو گھر گھر پہ نصب فرما دے انشاءاللہ۔ لاسٹ ایئر بھی میں حاضر رہا اور اس بار بھی ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ میں مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کر رہے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ الحمدللہ ہم اس کو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس کو بڑا ادب و احترام کی نگاہ سے دیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کا بڑا ادب و احترام کرتے ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر خود چل کر کے مسلک اعلیٰ حضرت کی دعوت دیا کرتا ہے نا؟ تو یہ فقیر قادری آستان فلک مشایخ مصولی شریف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا صاحب سجادہ ہونے کی حیثیت سے سلسلۃ الذہب علیہ قادریہ رزاقیہ خانوادہ اسماعیلیہ قدیمیہ کی اجازت و خلافت حضرت مولانا عظیم الدین صاحب قبلہ مصباحی کو دیتا ہے، اور یہ نصیحت کرتا ہے کہ تاحیات قید سختی کے ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردانہ پر خود بھی عمل کریں، عمل کی دعوت دیتے رہیں، اور فرمان حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر پر خود بھی عمل کریں اور عمل کی دعوت دیتے رہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ مشایخ مصولی شریف رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فیوز و برکات و حسنات و درجات سے خوب خوب شرفیاب اور مالا مال فرمائے انشاءاللہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھیں، اور جو حضرات مرید ہوئے اپنے نام کے آگے اسماعیلی لگائیں گے اور شجرہ مولانا عظیم الدین اور مولانا اختر صاحب سے حاصل کریں۔ خریش
صلی اللہ علیہ یا مسلم علیک یا حبیب اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند صدق افروز ساعت پیلا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود ہم فقیروں کی ثروت پہ لا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمات کے قدسی کہے گا رضا مجھ سے خدمات کے قدسی کہے پر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت حبیبی یا رسول اللہ ہو نہ تنہا روز محشر ساتھ ہو شبیر و شابر ہاتھ میں دامن علی کا سر پہ ہو زہرا کی چادر یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ السلام علیکم رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکم حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکم نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکم قاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غوث اعظم بمنی بی سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعب ایمان مدد انتظار کرم تست من علی راہ خدا جدو خدا بینو خدا دا مدد یا اللہ تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقہ دفعل آج کی مقدس مکرم معظم بابرکت بافیض عطربیز محفل نور میں ہم سبھی کی شرکت و حاضری کو اپنے حضور میں قبول فرما دور دراز سے مسافت طے کر کے جتنے بھی لوگ شریک محفل نور مولا ان سبھی کی دلی دنیاوی مقاصد جائز تمناؤں آرزو مرادوں کو پوری فرما دے مولا سب کو سچا پکا اچھا پیارا پیارا نمازی بنا دے پنجگانہ نماز پابندی وقت بجماعت ادا کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما مولا سبھی کی پیشانیوں میں سجدوں کی تڑپ عطا فرما دے مولا تو نے اپنے محبوب مکرم معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو نازل فرمایا ہے زیادہ سے زیادہ سبھی کو قرآن شریف کی تلاوت کی توفیق رفیق عطا فرما اے مولا تو اپنی رحیمی کریمی سے ہر سنی بریلوی جنتی کو حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرما حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما
گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرما مولا ان میں سے جو بیمار سبھی کو شفائی کلی عطا فرما مولا ان میں سے جو بے اولاد سبھی کو اولاد صالح عطا فرما مولا ان میں سے جن کی بیٹیاں اور بہنیں ہیں ان کا نصیب روشن فرما دے سبھی کے صحیح سنی العقیدہ خوشحال گھروں کے اچھے سے اچھے رشتے عطا فرما مولا تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے طفیل جن پر نہ حق مقدمات چل رہے ہیں ان کے حق میں فیصلے عطا فرما جو قید ہیں مولا ان سب کو رہائی عطا فرما دے مولا جو قرض میں مبتلا ہے غیب سے ادائیگی فرما دے مولا سبھی کے گھروں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے مولا تو اپنی رحیمی کریمی سے ہمارے اہل سنت و جماعت کی جتنے بھی مدارس ہیں ان کے جتنے مقاصد ہیں غیب سے پورے فرما اے مولا تو اپنی رحیمی کریمی سے ممبر نور پر جتنے بھی علماء حفاظ قرہ مدحان رسول خدا مساجد کے امام کرام ذوی الاحترام رونق افروز ہیں سبھی کی عمر میں صحت و تندرستی میں علم و عمل کمال اور جمال میں خوب خوب برکتیں عطا فرما اے مولا تو اپنی رحیمی کریمی سے بہت سارے لوگوں نے دعا کے سلسلے میں کہا ہے مولا آستان فلک میں آرام فرما مشائخ مسولی شریف رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے صدقے طفیل سبھی کی دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ مکرم میں قبول فرما سبھی کی دعاؤں کو تو اپنی بارگاہ مقدسہ میں مستجاب فرما مولا تبارک و تعالی تو اپنی رحیمی کریمی سے محترم علی جناب شیخ داؤد صاحب علیل ہیں مولا ان کو شفائی کامل عاجل عطا فرما دے اور جن کے گھروں میں جو بھی چھوٹے بڑے علیل ہیں بیمار ہیں سب کو شفائی کامل عاجل عطا فرما دے مولا تبارک و تعالی تو اپنی رحیمی کریمی سے یہ عظیم الشان عظیم المثال محفل نور انعقاد کرنے میں دامی درمے سخنے قدمے قلمے چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جن جن لوگوں نے جو بھی خدمات انجام دی ہیں سبھی کو سعادت اخروی عطا فرما سبھی کو دارین کی نعمتیں برکتیں عظمتیں رفعتیں عزتیں شہرتیں دولتوں سے خوب خوب مالا مال فرما دے مولا تبارک و تعالی اپنی رحیمی کریمی سے ہم سب اہل سنت و جماعت کا مرکز عقیدت یعنی بریلی شریف کو آباد فرما حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما دشمنوں کی دشمنی سے بریلی شریف کو محفوظ فرما فرمان حضور تاج الشریعہ بدر طریقہ و حضور سیدنا محدث کبیر مقدس اللہ النورانی و قدس سرہ العزیز پر سبھی کو سختی کے ساتھ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما پوری دنیا میں مذہب اہل سنت مسلک اعلی حضرت کے پرچم کو بلند سے بلند تر فرما دے اے مولا تو اپنی رحیمی کریمی سے جتنے بھی لوگوں نے محبتوں کا اظہار کیا ہے ان سبھی میرے للہوں کو آباد و شاد فرما یا اللہ تو اپنی رحیمی کریمی سے ان سب کی محبت دنیا اور آخرت میں بہترین اس کا صلہ اور اجر عطا فرما دے یا اللہ تبارک و تعالی تو اپنی رحیمی کریمی سے مشائخ مسولی شریف رضوان اللہ تعالی المجمعین کے فیض و برکات و حسنات و درجات سے ہم سبھی کو خوب خوب مالا مال فرما آمین 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 یا رب العالمین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما وبارک اللهم صل علی سیدنا محمد عليه وسلم وأسب حسن قلبي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا جد الحسن والحسين وعلى آل سيدنا جد الحسن والحسين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد